بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ پیش خدمت ہے اردو کہانی ناگ دیوتا کی پہلی قسط۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ ناگ قبیلے کی زبان میں اس وادی کو اشمولا کہا جاتا تھا۔ نہ جانے کتنے سال پہلے بوڑھے سانپوں نے یہ وادی دریافت کی تھی اور پھر وہ سب بارش کے پانی سے بھر جانے والی پرانی سرزمین کو چھوڑ کر یہاں آباد ہو گئے تھے۔ اور یہ سچ ہے کہ یہ جگہ یعنی وادی اشمولا ہر لحاظ سے ایک خوبصورت جگہ تھی۔ چکنی گول چٹانوں کے میدان دور دور تک بکھرے ہوئے تھے اور ان چٹانوں میں غار ہی غار تھے جن میں ہم سانپ آسانی سے بسیرا کر سکتے تھے۔ پھر اس سے آگے جنگل تھا جس میں ہاتھی، شیر، گینڈے، چیتے، جوہروں میں مگرمچھ اور نہ جانے کیسے کیسے جانور۔ بہرحال میں نے اسی وادی میں جنم لیا تھا اور امبینا نے بھی۔ ہمارا بچپن ساتھ گزرا تھا اور ہماری دوستی بھی بہت گہری تھی۔ جہاں امبینا کی لمبائی بڑی ہے وہیں میری درازی بھی بے مثال تھی۔ امبینا کے چکنے چمکدار اور سیاہ بدن پر سنہری دھاریوں نے اسے سانپوں کی سرزمین کی سب سے حسین ناگن قرار دلوایا، تو میرے گہرے سیاہ چمکدار اور سڈول بدن کے حوالے سے مجھے کیشا ناگ کا رتبہ ملا۔ نوجوانی کے عالم میں جب میں پھن کاٹ کر کھڑا ہوتا تو میرے پھن کی گولائی چکی کے پاٹ کے برابر ہوتی اور میں کسی درخت کے تنے کی چوتھائی تک کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ میرے کالے بدن پر کوئی دھبا نہ تھا۔ ہاشالا نے تو کہا تھا کہ ممکن ہے میں شیش ناگ بن جاؤں، لیکن اچھا ہی تھا کیونکہ شیش ناگ پر بڑی ذمہ داریاں آ پڑتی ہیں اور وہ مشکلات میں گرفتار رہتا ہے۔ میرے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ مجھے امبینا کا ساتھ حاصل تھا۔ ایک دن امبینا نے کہا، آتا ہوں؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ جوانی کیا ہوتی ہے؟ کسی جڑی بوٹی کا نام ہوگا، میں نے سادگی سے کہا۔ نہیں، یہ کوئی جڑی بوٹی نہیں ہوتی۔ تو پھر؟ پتہ نہیں۔ بوڑھی گومتا بہت عرصے کے بعد کینچلی سے نکلی تو مجھے دیکھ کر بولی، پیاری تو جوان ہو گئی ہے، تو نے اسی سے کیوں نہ معلوم کر لیا؟ بہت سے دوسرے ناگ گومتا کے پاس آ گئے تھے۔ تو جانتا ہے پراتا، گومتا جب کینچلی سے باہر آتی ہے تو ناگوں کو بڑی عجیب و غریب کہانیاں سناتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہے اور وہ اچھا دھاری ہے۔ پراتا، اچھا دھاری اپنی مرضی سے اپنا خون بدل سکتا ہے۔ 1000 سال کی عمر پانے کے بعد اس کے اندر ناگ شکتی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ شکتی اسے اس کے من پسند روپ دیتی ہے۔ پھر شاید وہ جادوگر بھی ہو جاتی ہے اور بہت سے ایسے کام کر سکتی ہے جو ہم سانپ نہیں کر سکتے۔ دوسرے ناگ اس کی یہ بات مانتے ہیں اور اس سے طرح طرح کی باتیں پوچھتے ہیں۔ 1000 سال کی عمر تو ہاشالا کی بھی ہے اور ہاشالا کو بھی دوسرے ناگ اچھا دھاری کہتے ہیں، مگر یہ تو سچ ہے کہ ہاشالا بڑی انوکھی باتیں بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سنسار بادلوں کی طرح ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلا ہوا ہے اور جیسے بادلوں کی تھا نہیں ہوتی اسی طرح سنسار کی تھا نہیں ہے۔ ایسی باتیں کرتے ہیں یہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ خیر، یہ تو سچ ہے کہ جہاں ایک طرف گومتا سب سے زیادہ عمر کی ہے وہیں ہاشالا بھی اس سے کم عمر کا نہیں ہے، اور جب یہ سنسار کی انوکھی باتیں کرتے ہیں تو سچ مجھ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تیری سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں، سارے ناگ اور ناگنے یہی کہتے ہیں کہ ہاشالا اور گومتا سب سے بڑی عمر کے ہیں۔ اور جانتا ہے گومتا کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ سنسار میں سب سے بڑی عمر ان خوفناک گندی چونچ والوں کی ہوتی ہے جن کے پر پھیلے اور بڑے ہوتے ہیں اور گردن پروں سے نیچے ہوتی ہے۔ گومتا ان کا نام گدھ بتاتی ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی عمر یعنی کہ سانپوں کی ہوتی ہے، پھر ہاتھی کی ہوتی ہے، اسی طرح اور دوسرے جانوروں کی بھی ہوگی، مگر بات پھر وہیں آ جاتی ہے، جوانی کیا ہوتی ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، میں نے امبینا سے کہا، کیا ہاشالا کو میں نے ریت کے ٹیلوں کے دوسرے پار جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ گومتا نے جو بات آدھی بتائی ہے ہم ہاشالا سے پوچھتے ہیں، شاید وہ ہمیں پوری بات بتا دے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جتنا گومتا جانتی ہے اتنی ہی باتیں ہاشالا کو بھی تو معلوم ہوں گی۔ آؤ پراتا، ہاشالا کی تلاش میں چلتے ہیں۔ ہم چٹانوں کی وادی سے دوسری طرف یعنی اس طرف جہاں جنگل نہیں تھا بلکہ بھوری ریت کے پہاڑ پھیلے ہوئے تھے اور ایسے کہ نگاہوں کی حد تک ختم نہ ہو، اور جب سورج چمکے تو اتنے گرم کہ اگر ان پر سے گزر جاؤ تو سمجھو ساری کھال جل جائے، لیکن جو ہی سورج چھپے تو برف کی طرح ٹھنڈے اور ایسے کہ ان پر چلتے ہوئے نئی زندگی حاصل ہو۔ اور ویسے تو ہم اس طرف کبھی مجبور کی حالت میں رخ نہیں کرتے تھے کیونکہ ریت کے دوسرے پار بھی ہمارے لیے کچھ نہیں تھا۔
بس کبھی کبھی ایسے بھورے کیڑے مکوڑے نظر آ جاتے تھے جن کی بے شمار ٹانگیں ہوتی تھیں اور جو کھانے میں لذت رکھتے تھے، لیکن ایسا ہم اس وقت کرتے تھے جب آسمان پر چاند چمک رہا ہوتا تھا اور ایمبینا کو یہ ٹھنڈی ریت چاند کی پیلی روشنی میں بہت ہی اچھی لگتی تھی۔ وہ کہتی تھی، کاش چاند کا سنہرا رنگ میرے بدن کی زینت بن جائے اور میں چاند کی رنگت میں رنگ جاؤں تو کیسی لگوں۔ اور یہ سچ ہے کہ ایمبینا بہت خوبصورت تھی، بچپن ہی سے وہ مجھے اچھی لگتی تھی اور میں یہ سوچتا تھا کہ کہیں زندگی کے کسی لمحے ایسا نہ ہو کہ ایمبینا کہیں دور نکل جائے اور میں اسے تلاش نہ کر پاؤں۔ ایسا اگر ہوتا تو میں نہیں جانتا کہ میرے لیے جینا کتنا مشکل ہو جاتا۔ اور میں نے ایمبینا سے کہا بھی تھا، تو نے سنا ایمبینا، کیا اگر تم کبھی مجھ سے جدا ہو گئی تو میں صرف ایک کام کروں گا۔ وہ کیا؟ مشکل؟ ہاں، کیا بات ہے؟ کیا تم کچھ پریشان ہو؟ نہیں، بس ایک سوال تھا جس کا جواب تیرے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ کیسا سوال؟ ہشالہ نے پوچھا۔ ہشالہ، یہ جوانی کیا چیز ہوتی ہے؟ ایمبینا نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا اور ہشالہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس کی نگاہیں ایمبینا کے پھن سے لے کر دم تک گزر گئیں اور اس کے بعد اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر بولا، کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ نہیں ہشالہ، ہم تو تیری عزت کرتے ہیں، بھلا ہماری ہمت کہ تجھ سے مذاق کریں۔ اصل میں بوڑھی گومتا نے ایمبینا سے کہا تھا کہ وہ جوان ہو گئی ہے، تو ایمبینا مجھ سے پوچھنے لگی کہ جوانی کیا ہوتی ہے؟ میں تو خود نہیں جانتا۔ جواب میں ہشالہ مہربان نظر آنے لگا اور اس نے کمال مہربانی سے کہا، اصل میں تم بہت معصوم ہو اور تمہارے اس سوال نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ جو یہ پوچھے کہ جوانی کیا چیز ہوتی ہے، وہ تو بچہ ہی ہو سکتا ہے، حالانکہ تم بچے نہیں ہو۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے تمہاری عمر بھی 800 سال سے کم نہیں ہوگی، اور 200 سال گزریں گے تو تم اپنی عمروں کے 1000 سال پورے کر لو گے۔ صحیح معنوں میں جوانی تو تم پر اس وقت سجے گی جب تم 1000 سال کے ہو کر اچھا دھاری ہو جاؤ گے۔ بے وقوف ناگ اور ناگن، آج پوچھ لو تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ ہشالہ، تیری مہربانی کہ تو ہم پر اس قدر مہربان ہے اور یہ باتیں بتاتا ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ چھوٹی سی بات جوانی کی آئی تھی، اور یہ تو تجھے پتا ہے ہشالہ کہ ایمبینا میرے بچپن کی ساتھی ہے اور ہم ایک دوسرے سے دور رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک بات تجھ سے معلوم کرنی تھی جوانی کے بارے میں۔ اپنے چکنے سڈول اور پھر پھرتیلے بدن دیکھو، اور بات یوں بھی ہے کہ پراتا تو کیشا ہے۔ کیشا اس ناگ کو کہتے ہیں جو دوسرے تمام ناگوں سے لمبا اور خوبصورت ہوتا ہے۔ تیرے اندر کوئی دھبا نہیں ہے، یعنی تو ان سانپوں میں سے ہے جن کے لیے جادوگر مارے پھرتے ہیں، ورنہ ہر ناگ میں کوئی نہ کوئی کھوٹ ہوتی ہے۔ بہت سے ناگ جادوگر تجھے پا کر اپنے جادو کا عمل مکمل کر سکتے ہیں، اور یہ تو اچھا ہی ہوا کہ تو نے مجھ سے اپنے بارے میں یہ معلوم کر لیا، اور تو ہوشیار رہے ان جادوگروں سے۔ اور ایمبینا، یہ تو تیری ذمہ داری ہے کہ جب یہ کسی ایسی جگہ ہو جہاں جادوگر ناگ اس پر قابو پا سکیں اور یہ ان سے مقابلہ کر کے انہیں ہلاک نہ کر دے، تو ان کی نگرانی کر۔ تو سمجھ رہی ہے نا، یہ تیرا ناگ ہے اور تو اس کی ناگن۔ سمجھ رہی ہے یہ بات؟ اور اچھی طرح غور کر لے۔ اور اب تو سن پراتا کہ ایمبینا ناگنوں میں سے سب سے حسین ناگن ہے، اور تم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے ہو اور تمہیں نئے جہان ملیں گے۔ سو ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں اور سفر کے منصوبے بنا کر چل پڑے کہ جنگلوں کے اتنے حصے کا سفر کریں گے کہ واپسی میں وقت دقت نہ ہو۔ ویسے بھی ہم نے اپنی اس وادی سے ایک مخصوص فاصلے تک علاقہ ہی دیکھا تھا اور اس سے آگے کے بارے میں ہماری معلومات نہیں تھی، چنانچہ تھوڑا سا معلومات میں اضافہ ہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ غرض یہ کہ ایمبینا تو ہمیشہ ہی میرے ساتھ ہوا کرتی تھی، چاہے صورتحال کیسی بھی ہو اور کچھ بھی ہو، تو ہم سفر کرتے رہے اور بہت دور تک سفر اختیار کیا تھا۔ ہم نے بہت سی نئی چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے آئی تھیں، جنگل میں رہنے والے نت نئے عجیب و غریب جانور، کچھ درختوں کی بلندیوں پر چھلانگیں لگاتے ہوئے، کچھ زمین پر ہماری طرح رینگتے ہوئے، لیکن بہت سے ایسے جنہیں ہم نے پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، ہاتھی، شیر، گینڈے، چیتے وغیرہ تو ہمارے قرب و جوار میں موجود تھے، اور کتنی ہی بار ہم انہیں دیکھ چکے تھے۔ ہمارا اور ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جو پریشان کن ہو اور ان سے ہمارا جھگڑا ہو جائے، لیکن بہرحال ہمیں چونکہ اب ایک نئی زندگی کی تلاش تھی، اس لیے ہم اپنے مستقبل پر غور کر رہے تھے اور ایک شکل کو دیکھ رہے تھے۔ اور اس دن اس وسیع و عریض گھنے اور چوڑے درختوں کی شاخوں پر لٹکے ہوئے ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے دور سے شیروں کا ایک جوڑا دیکھا اور ہماری توجہ ان کی جانب مبذول ہو گئی۔ شیر کا
سر بہت ہی بڑا تھا اور وہ بڑا لمبا چوڑا نظر آ رہا تھا۔ امینہ پسندیدہ لہجے میں بولی، کتنا خوبصورت جوڑا ہے، کیوں نہ ہم لوگ شیر کا روپ اختیار کریں، کیسا رہے گا؟ ابھی امینہ نے اپنا جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ دفتن ایک ہاتھی کی چنگھاڑ سنائی دی۔ ایسی زبردست جھنگھاڑ تھی کہ زمین کانپتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن ہم نے شیروں کو دیکھا کہ وہ اس جھنگھاڑ کو خاطر میں نہیں لائے تھے۔ انہوں نے ہاتھی کو دیکھا جو اپنی سونڈ اٹھائے شیروں کی طرف بڑا چلا آ رہا تھا۔ شیروں کے جوڑے نے آپس میں مشورہ کر کے شاید کوئی فیصلہ کر لیا تھا، اور اس فیصلے کے تحت دونوں ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے دور ہو گئے تھے۔ جیسے ہی ہاتھی سامنے آیا، شیرنی نے ہاتھی پر چھلانگ لگائی اور ہاتھی کی سونڈ پر پنجہ مارا۔ شیر نے ایک چکر کاٹا اور چھلانگ لگا کر ہاتھی کی پشت پر چڑھ گیا۔ اب کیفیت یہ تھی کہ شیر کے پنجے ہاتھی کے بدن میں گڑے ہوئے تھے اور ہاتھی نے پشت پر جمے ہوئے شیر کو سونڈ سے پکڑنے کی کوشش شروع کر دی تھی، مگر شیرنی نے دوبارہ ہاتھی کی سونڈ پر حملہ کر دیا اور اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ اب یہ دونوں ہاتھی پر قابو پا لیں گے۔ در حقیقت ہاتھی اب بری طرح پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کی خوفناک جھنگھاڑیں اور شیروں کی ہیبت ناک آوازیں ہم سن رہے تھے۔ درختوں پر موجود پرندے گھبرا کر اپنے آشیانوں سے نکل پڑے تھے اور آسمان پر پرواز کرنے لگے تھے۔ ہاتھی اور شیروں کی جوڑی کی ہولناک آوازیں فضا میں ابھر رہی تھیں۔ دونوں طرح طرح کے داؤ پیچ استعمال کر رہے تھے، لیکن مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ہاتھی خوفزدہ ہو گیا ہے، جبکہ شیر دھاڑ ضرور رہے تھے لیکن ایسے نپے تلے حملے کر رہے تھے کہ ہاتھی ان پر قابو پانے میں کامیاب نہ ہو رہا تھا اور شدید زخمی ہو گیا تھا۔ کئی بار اس نے بڑی کامیابی کے ساتھ شیروں کو اپنی سونڈ میں لپیٹ کر زمین پر پٹکا تھا اور شیر بھی شدید زخمی ہو گئے تھے، لیکن دونوں ان کوششوں میں مصروف تھے کہ ہاتھی کو زمین پر گرا لیں، اور آخرکار انہوں نے یہ عمل کر ہی ڈالا۔ حالانکہ وہ خود بھی شدید زخمی ہو چکے تھے، لیکن انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ہاتھی پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے یہ واقعہ کر ہی ڈالا۔ ہاتھی آہستہ آہستہ زمین پر لیٹ گیا تھا اور پھر شاید اس نے زندگی کھو دی تھی۔ ہاتھی کی موت کے بعد شیروں نے یہ اندازہ لگایا کہ دشمن ختم ہو گیا ہے یا نہیں، پھر تھوڑے فاصلے پر بیٹھ کر گرجنے لگے، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ ہاتھی اب زندہ نہیں ہے تو لنگڑاتے ہوئے ایک سمت چل پڑے اور بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ کر جھاڑیوں میں گم ہو گئے۔ ہاتھی کی لاش ہمارے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ شیروں نے اسے بری طرح چیر پھاڑ دیا تھا۔ اس کے دونوں کان اپنی جگہ سے غائب ہو چکے تھے، ادھڑے ہوئے پیٹ سے آنتیں نکل کر چاروں طرف بکھر گئی تھیں۔ بہرحال یہ خاصا وحشت ناک منظر تھا، لیکن جنگلوں میں ایسے مناظر عام طور پہ ہوا کرتے ہیں۔ البتہ امبینہ نے کہا، اگر تمہیں ان دونوں میں سے کسی کا جسم اختیار کرنے کا موقع مل جائے تو تم کون سا جسم اختیار کرو گے؟ ہاتھی جس انداز میں لڑ رہا تھا اس میں بے وقوفی کا عنصر نمایاں تھا۔ اگر وہ ابتدا ہی سے شیر اور شیرنی پر نگاہ رکھتا تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ مطلب یہ کہ اگر مجھے میری پسند کی زندگی اختیار کرنے کا موقع ملے تو میں ہاتھی کا جسم اپنے لیے حاصل کروں گا، تاکہ میں ایک انتہائی طاقتور جاندار میں تمہیں اس سے منع کروں گی؟ امبینہ نے منہ بنا کر کہا۔ کیوں؟ موٹا بھدا اور بے ڈھنگا جسم، موٹے موٹے ہاتھ پاؤں، سست رفتاری سے جنگل میں سفر کرنے والا، جبکہ دوسری جانب شیر اور شیرنی کو دیکھا کیسے کلانچے بھرتے ہیں اور کس برق رفتاری سے دوڑتے ہیں۔ میں نے امبینہ سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا، مگر تم یہ نہیں دیکھتی امبینہ کہ وہ طاقتور کتنا ہے؟ بھلا کس میں مجال ہے کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دے؟ بہرحال یہ تو ابھی بات کی بات ہے، دیکھیں گے، سوچیں گے، لیکن میں شیرنی بننا ہی پسند کروں گی۔ تم جس طرح سے مناسب سمجھو۔ میں نے کہا نا، ابھی تو اس میں وقت ہے، اور وقت گزرتا رہا۔ ہم نے جنگل میں بہت سے جانور دیکھے تھے، ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ حیثیت تھی۔ پھر یوں ہوا کہ وقت بہت سا بیت گیا، اور ایک دن جب میں امبینہ کے پاس پہنچا تو وہ بڑی پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، یہاں میرے پھن کے نچلے حصے میں گردن کے پاس ایک عجیب سی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور دیکھو یہ حصہ کس طرح سے پھول گیا ہے۔ ارے ہاں واقعی، مگر تعجب کی بات یہ ہے یہ تکلیف تو ہم دونوں کو ایک ہی ساتھ محسوس ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ شاید میں بھی تمہیں یہی بتانے آیا تھا کہ میری گردن کے پاس بھی ایسی ہی تکلیف ہے۔ واقعی تمہاری کیفیت تو میرے جیسی ہی ہو رہی ہے۔ یہ کوئی ایسی بیماری تو نہیں جو کسی خاص جانور کے کھا لینے سے پیدا ہوئی ہو؟ پتہ نہیں،
ہم نے جنگل میں ایسے کیڑے مکوڑے بھی نہیں کھائے جو ہمیں یہ نقصان پہنچا سکیں۔ میرا تو خیال ہے کہ ہم جلدی سے گومتا کے پاس چلیں۔ گومتا ہر مشکل کا حل ہوتی ہے، اور ہشالہ بھی، لیکن ہشالہ کے پاس پہنچنے کے لیے ہمیں ریت کی ٹیلوں کو عبور کرنا ہوگا، اور ابھی دن کی روشنی میں یہ ممکن نہیں، جبکہ گومتا تو ہمارے پاس ہی موجود ہے۔ تو آؤ چلیں۔ اور ہم گومتا کے پاس پہنچ گئے۔ بوڑھی گومتا کنڈلی مارے بیٹھی ہوئی اونگ رہی تھی۔ عمر اس پر بہت زیادہ اثر انداز تھی، اور ویسے بھی وہ ہزاروں سال کی عمر رکھتی تھی، لیکن ہماری آہٹ پر اس نے آنکھیں کھولیں اور ہمیں دیکھنے لگی۔ تب ایمبینا نے مجھ سے پہلے اسے اپنی تکلیف بتائی، اور گومتا تیز نگاہ سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ پھر میں نے گومتا سے کہا، میری کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں ہے، اور تم جیسے بے وقوف میں نے دوسرے نہیں دیکھے۔ وہ بولی، اس کی آواز میں شوخی تھی، جیسے ہماری یہ تکلیف نہ ہو، بلکہ کوئی ایسا مذاق ہو جس پر ہنسا جائے۔ تو میں نے کہا، لیکن گومتا مجھے تو شدید تکلیف ہے، اس میں بھلا بے وقوفی کی کیا بات ہے؟ تم دونوں اب بالغ ہو چکے ہو۔ بالغ؟ ہاں، ہم سمجھے نہیں۔ بڑے ہو گئے ہو تم دونوں، تمہاری زندگی کے 1000 سال پورے ہو گئے ہیں۔ تم نے تو کبھی شاید دنوں کا حساب بھی نہ رکھا ہو، چاند سورج چاند کبھی غور بھی نہ کیا ہوگا تم نے، لیکن ہم بزرگ لوگ بہر طور ان تمام حقیقتوں سے آشنا ہوتے ہیں۔ مگر یہ 1000 سال اگر پورے ہو بھی گئے تو ہم اس تکلیف کا شکار کیسے ہیں؟ یہ تکلیف نہیں، تمہاری گردنوں میں مکمل ہو جانے والے منکے ہیں۔ منکے؟ ہاں۔ گومتا رات کی تنہائی میں سب کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی کی بات کر رہی تھی۔ اپنے حلق سے ایک من کا اگلنے کی کوشش کرنا اور پھر تماشا دیکھنا، اور تم بھی الگ۔ اور میری بات کو غور سے سنو، ایک دوسرے کے سامنے ایسا کرنے کی کوشش نہ کرنا، کم از کم پہلی بار ایسا نہیں کیا جاتا، کیونکہ اپنا جادو اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم دونوں حیرانی سے ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے تھے۔ بہرحال گومتا دانا تھی، اور اس کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی تھی۔ میں ایمبینا کے بارے میں تو نہیں جانتا تھا، لیکن تنہائی میں ایسی جگہ جہاں بہت سی چٹانیں ایک دوسرے سے سر جوڑے کھڑی ہوئی تھی اور ان کے درمیان ایک صاف شفاف جگہ بنی ہوئی تھی، میں نے اپنے حلق سے وہ منکا اگلنے کی کوشش کی، اور جیسے ہی منکا میرے حلق سے باہر آیا، چٹانوں کے درمیان تیز روشنی پھیل گئی۔ ایک عجیب سا، گول سا، خوبصورت سا پتھر جس سے بڑی اپنایت محسوس ہوتی تھی، اور جس کی روشنی میں دور دور تک دیکھا جا سکتا تھا، اور اس میں تڑپنے والی بجلیاں مجھے میرے علم کا حساب بتا رہی تھیں، یعنی یہ کہ زندگی میں مجھے کیا کیا فوقیت حاصل ہو گئی تھی، اور میں سب سمجھ رہا تھا، سب دیکھ رہا تھا۔ ترب مسرت سے میں نے جھوم کر منکے کو واپس اپنے سینے میں اتارا اور بدمست ہو کر ایمبینا کی تلاش میں چل پڑا۔ واقعی بڑی حسین چیز تھی یہ، اور مستقبل کا تصور بے حد خوشگوار۔ یعنی اب وہ تمام آرزویں پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے جو دل میں تڑپتی تھیں، اور ایمبینا کی بھی تو یہی خواہش تھی۔ ہاں، بس میں یہ ذرا دیکھنا چاہتا تھا کہ ایمبینا اپنا کام مکمل کر چکی ہے یا نہیں۔ پھر ہم دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ بھی شاید مجھے یہی اطلاع دینے کے لیے پہنچی تھی، اور جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچی، اس نے اپنے بدن کے بل میرے بدن میں ڈال دیے۔ ہم دونوں محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ گئے، اور ہمارے بدن ایک دوسرے سے الجھ کر یکجا ہو گئے۔ یہ مسرت کا اظہار تھا۔ ایمبینا نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ وہ منکا تو بے حد خوبصورت تھا، اس کی روشنی تو بڑی دور دور تک پھیل رہی تھی، اور اس میں زندگی کے رنگ تڑپتے ہوئے محسوس ہوتے تھے، اور ہمیں اپنا مقصد بھی نظر آتا تھا، اور وہ قوتیں بھی جو ہمیں حاصل ہو گئی ہیں۔ ہاں ایمبینا، ایسا ہی ہے، اور میں بھی تمہیں یہی بتانے کے لیے تمہاری جانب دوڑا تھا، لیکن گومتا نے کہا تھا کہ یہ تو پہلی بار کی بات ہے، بعد میں تو ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنا من کا اگل سکتے ہیں۔ ہمارے وجود میں جو قوتیں بیدار ہو گئی ہیں وہ ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ ان منکوں کا تحفظ بھی ضروری ہے، کیونکہ اس قیمتی چیز پر دشمنوں کی نگاہ ہوتی ہے۔ مگر ہمارے دشمن کون ہو سکتے ہیں؟ ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے منکے کو سامنے رکھ کر یہ سوچیں تو ہمیں اس کا جواب مل جائے گا۔ کیسی انوکھی اور پراسرار قوت ہے! اس سے پہلے تو ہمیں ایسی قوت حاصل نہ ہوئی تھی، اب یہ سنسار ہمارے سامنے ہے۔ آؤ ذرا دیکھیں تو صحیح ایمبینا کہ اس کے آگے کیا ہے۔ کیا مطلب؟ چلو گی نہیں یہاں سے ابھی؟ ہاں، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، میں نے کہا تو ایمبینا نے میری بات کی تائید کر دی، اور ہم دونوں تیز رفتاری سے چکنے راستوں کو عبور کرتے ہوئے جنگل کی جانب بڑھنے لگے۔ سفر میں جب ہم جنگل میں بہت دور نکل آئے، اتنی دور جہاں ہماری قوتیں ہمارا ساتھ دے رہی تھیں، اور جہاں اس سے پہلے ہم نہیں آئے تھے، تو ہم نے پراسرار دلدلوں سے دھواں اٹھتے دیکھا تھا، لیکن ساتھ ہی ان کو عبور کرنے کے بعد ایسے خوبصورت علاقے بھی جہاں پانی کے آبشار گر رہے تھے، اور زمین پر پھیلی ہوئی نرم گھاس اس طرح ہموار تھی کہ یقین نہ آئے، اور اس نرم گھاس میں ہم بڑی خوشی سے کلیلیں کرتے بہت دور جا نکلے، یہاں تک کہ سورج کی روشنی نمودار ہوئی، لیکن سورج بھی ریت کے گرم ٹیلوں کو نقصان پہنچاتا ہے،
اس گھاس کو نہیں جو سورج کی روشنی میں بھی اسی طرح سرسبز و شاداب رہتی ہے، اور جو گھنے درخت جہاں موجود تھے وہ کس قدر ٹھنڈے تھے کہ الفاظ میں بیان نہ کیے جا سکیں، اور یوں تھا کہ آبشار کی اوپر سے گرتی ہوئی فواریں ان درختوں کو بھگو رہی تھیں۔ ہم درختوں کی شاخوں میں لٹک گئے اور یہ ہمارا محبوب مشغلہ تھا۔ یہیں بیٹھ کر اب ہمیں آگے کے لیے مستقبل کے فیصلے کرنے تھے۔ ایمبینا مسرور لہجے میں بولی، کتنا اچھا لگتا ہے سنسار کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ تم دیکھو یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے، اور نہ جانے کون کون سی جگہیں ایسی ہیں جنہیں خوبصورت کہا جا سکے۔ بہرحال یہیں پر رہ کر ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کیسی گزرتی ہے۔ نہیں ایمبینا، ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ اچھا اب یہ تو بتاؤ کہ ہم کون سی جون حاصل کریں؟ میں تو فیصلہ کر چکا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ ہاتھی بنوں گا، جبکہ میں نے تم سے کہا ہے کہ مجھے بھدا اور بے ڈول جانور بالکل پسند نہیں، لیکن مجھے پسند ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ میں نے اسے دیکھا ہے۔ ایمبینا تم ذرا غور کرو، میرے لمبے لمبے سینگ ہوں گے اور جو منہ سے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور جو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور پھر اتنا طاقتور اور توانا بدن۔ ٹھہرو، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ ایمبینا ہنسنے لگی، پھر بولی، بھدے اور بے تکے لگو گے، مگر میری طاقت کے سامنے اور کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ مگر شیروں کے جوڑے تو ہاتھی کو ختم کر دیا تھا۔ وہ ہاتھی کی بیوقوفی تھی، میں اتنا بیوقوف نہیں۔ تم ایسا کرو، ابھی میری تقلید مت کرو، میں جو کچھ بن جاؤں تو بس ذرا میرے کارنامے دیکھنا، کیا سمجھی؟ ٹھیک ہے، ایمبینا نے کہا، پھر بولی، مگر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ارے ہاں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ میں نے حیرت سے سوچا۔ ہشالہ سے ہم نے اس بارے میں نہیں پوچھا تھا، لیکن پھر ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی۔ میں نے درخت سے اترنے کے بعد اپنا من کا اگلا اور اس پر نگاہیں جما کر یہ سوچنے لگا کہ جون بدلنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، اور مجھے فوراً جواب مل گیا۔ مجھے صرف سوچنا ہوگا کہ مجھے کیا بننا ہے، اور جو میں سوچوں گا وہ ممکن ہو جائے گا، بس اتنا سا عمل ہوگا۔ میں نے ایمبینا کو اس بارے میں بتایا، وہ اور حیرت اور مسرت کے ساتھ مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، تو پھر تم یہ اپنا کام کر کے دکھاؤ۔ ہاں، اور تم؟ نہیں، ابھی نہیں، میں صرف تمہارا تجزیہ کروں گی۔ بس تو ٹھیک ہے، تم دیکھنا میں اپنی قوت سے کیا کیا کارنامے سر انجام دیتا ہوں، میں نے کہا، اور اس کے بعد ہم دونوں تیار ہو گئے۔ ایمبینا مجھ سے کچھ فاصلے پر کنڈلی مار کر بیٹھ گئی، اس کا چوڑا پھن پھیلا ہوا تھا اور وہ پرشوق نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تب میں نے اپنے ذہن میں ایک بدمقص، مست اور طاقتور ہاتھی کے بارے میں سوچا، جس کا قد درخت کے برابر اونچا ہو اور اس کے سفید دانت کئی فٹ منہ سے باہر نکلے ہوئے ہوں۔ اچانک ہی میرے بدن میں ایسی کھولن ہونے لگی جیسے دلدلوں میں گرمی ابلتی ہے اور بلبلے پیدا ہوتے ہیں۔ میرے پورے جسم کی یہی کیفیت ہو گئی تھی، لیکن اس میں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ ہاں، جسم پھیلتا جا رہا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا قد اونچا ہوتا جا رہا ہے، لمبا، چکنا اور سڈول بدن پھیلتا جا رہا ہو، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا تو حیرت سے میرے منہ سے چیخ نکل گئی، لیکن یہ چیخ ایسی تھی کہ جنگل کے تعداد پرندے درختوں سے اڑ گئے۔ ایمبینا سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے ایمبینا کو دیکھا، وہ بہت نیچی اور بہت ہی مختصر سی نظر آ رہی تھی میری جسامت کے سامنے۔ میں خوشی سے بدمست ہو گیا۔ میں اب ایک خونخوار اور طاقتور ہاتھی کی شکل حاصل کر چکا تھا، اور مجھے اپنی یہ کیفیت دیکھ کر دلی خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے چنگھاڑ کر ایمبینا سے کہا، تم نے دیکھا میں کیا بن گیا؟ لیکن ایمبینا شاید میری آواز بھی نہ سمجھ سکی۔ وہ کئی قدم اور پیچھے ہٹ گئی تو میں نے ایمبینا سے کہا، ایمبینا تم یوں کرو، آؤ اور میری پشت پر سوار ہو جاؤ، میری سونڈ پر ہوتی ہوئی میری گردن پر آؤ۔ مجھے تمہارا بوجھ قطعی محسوس نہیں ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ایمبینا میری آواز سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں اب ہاتھی کی زبان بول رہا تھا اور شاید اسے یہ زبان نہیں آتی تھی۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، ایمبینا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایسا کرو تم بھی ہاتھی کا روپ اختیار کر جاؤ، ورنہ مجھے واپس اپنے سام کی جون میں آنا ہوگا، میں نے کہا، اور اپنی سونڈ ایمبینا کی طرف بڑھا دی۔ ایمبینا نے پھنکار ماری اور برق رفتاری سے درخت کی جڑ میں غائب ہو گئی۔ میں پریشان نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ عجیب بیوقوف ناگن ہے، معلوم ہے اسے کہ یہ میں ہوں، مجھ سے ڈر رہی ہے۔ اب ہاتھی کی جون اختیار کی ہے میں نے، فوراً ہی واپس اپنے جون میں آنا بھی مناسب نہیں۔ میں نے پھر ایک چنگھاڑ ماری اور وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ تب میں نے دیکھا کہ ایمبینا میرے پیچھے پیچھے بل کھاتی ہوئی آ رہی ہے۔ میرے اندر سکون کی لہریں بیدار ہو گئیں۔ یہ بہتر ہے، اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ میں وہاں سے آگے بڑھتا ہو رہا، ایک درخت کے قریب پہنچا، اس کی بلندی پر اپنی سونڈ اٹھائی۔ درخت میں بہترین پھل لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے ان پھلوں کو توڑا اور ایمبینا کے سامنے ڈال دیا۔ پاگل، اگر میری بات سمجھے
تو میں اسے بتاؤں کہ دیکھو اس حیثیت سے ہمیں کیا کیا آسانیاں حاصل ہوں گی۔ پھر میں نے بہت سے پودے اکھاڑے، درختوں کو گرایا اور بڑی بڑی جھاڑیوں کو روند دیا۔ میری چنگھاڑ سے چاروں طرف دہشت پھیل رہی تھی۔ حالانکہ رات کا وقت تھا، اپنی اپنی کمین گاہوں میں سوئے ہوئے درندے، پرندے اور سارے جانور دہشت زدہ ہو کر بھاگ رہے تھے، اور میری خوشی اور مسرت کی انتہا نہیں تھی۔ یہ ہے طاقت، اور اسے کہتے ہیں طاقت کا روپ۔ ایمبینا دیکھتی آ رہی تھی اور میں پرمسرت انداز میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پھر بہت دور تک میں اسی طرح تباہی و بربادی پھیلاتا ہوا آگے بڑھتا رہا، اور اس کے بعد ایک جگہ بیٹھ گیا۔ ایمبینا پھر مجھ سے تھوڑے فاصلے پر آ کر پھن کھاڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، تو میں نے واپس اپنی جون اختیار کی، اور کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ سام کے روپ میں آ گیا۔ وہ پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، کیا تباہی اور بربادی کی اس علامت کو تم بہتر سمجھتے ہو پراتا؟ ایمبینا، تو پاگل ہے، تو بالکل پاگل ہے۔ تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس بدن کو پانے کے بعد میری مسرتوں کی انتہا نہیں تھی۔ ارے دیوانی، سنسار میں اگر کسی کے پاس طاقت ہو تو سمجھ لے کہ سارا سنسار اس کے چرنوں میں ہوتا ہے۔ ہم سام کی حیثیت سے بھلا کیا قوت رکھتے ہیں؟ اگر کہیں دور دراز کی بستیوں میں نکل جائیں تو جنگل کے جانور ہی ہمیں ہلاک کر دیں۔ تجھے یاد ہے ایک بار ایک نیولا ہمارے سامنے آ گیا تھا تو کس طرح بھاگ کر ہمیں جان بچانی پڑی تھی۔ آج نیولا کیا، اگر شیر بھی ہمارے سامنے آ جائے تو میں اسے اپنی سونڈ میں لپیٹ کر اس وقت تک کسی مضبوط درخت کے تنے سے مارتا رہوں جب تک کہ اس کے بدن کی ایک ایک ہڈی چور چور نہ ہو جائے۔ یہ وہ پاگل ہاتھی نہیں تھا جس نے 2 شیروں کے ہاتھوں میں اپنی زندگی گوا دی تھی، مگر پھر بھی تمہارا بھدا جسم مجھے اچھا نہیں لگا۔ ایک بار ایمبینا، ایک بار تو جون بدل کر تو دیکھ۔ جب تیرے بدن میں قوت سمائے گی تو خوشیوں میں جھولتی رہے گی۔ درخت ہمارے سامنے نیچے ہیں، بلندیوں سے لٹکے ہوئے ہیں، پھل ہمارے اپنے ہیں، کھائیں گے اور مست رہیں گے۔ سارا جنگل ہمارا، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یا پھر تو اگر تجھے اب بھی خوشیوں میں مشکوک ہے تو مجھ سے ڈرنے کے بجائے میری پشت پر آ جایا کر، میرے ساتھ چل اور دیکھ میری قوت کیا کیا گول کھلاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ابھی میں کئی سورج اور کئی چاند تیرا تجزیہ کروں گی، اور پھر یہ فیصلہ کروں گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو عقل سے خالی ہے ایمبینا، لیکن ٹھیک ہے، تیرے لیے میں اس بات سے انحراف نہیں کروں گا۔ اور پھر یوں ہوا کہ اس نے اسے سمجھایا بجھایا اور دوبارہ ہاتھی کا جسم اختیار کیا، اور جب سورج نکل آیا تو اس میں آگے بڑھ گیا۔ بے وقوف ایمبینا نے پہلے ہی انکار کر دیا، وہ میری پشت پر سواری ہی نہیں کرے گی، البتہ میرا پیچھا کرے گی۔ سو میں آگے بڑھنے لگا، اور بہت سے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے آتے رہے۔ در حقیقت ایسی جگہیں جہاں سے کسی کا گزر ممکن نہ ہو میرے لیے سیدھے کچے راستے کی مانند تھی۔ راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو بدن کی قوت سے ہٹا دیتا تھا، اور میں ایک بدمست ہاتھی کی حیثیت سے چنگاڑتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اور ایک دلچسپ واقعے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے کا بیان کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ ابھی سورج چھپا نہیں تھا، شام جھکتی جا رہی تھی، البتہ فضاؤں میں بادلوں کے ٹکڑے جمع ہو گئے تھے جن کی وجہ سے موسم خاصا مدھم ہو گیا تھا۔ اور جب میں مستی سے چنگھاڑا تو مجھے میری چنگھاڑ کا جواب چنگھاڑ ہی سے ملا، اور میں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بہت دور، کافی فاصلے پر میری آنکھوں نے ایک خوبصورت ہتھنی کو دیکھا جس نے مجھے دیکھ لیا اور سونڈ اٹھائے میری جانب آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میری سٹی گم ہو گئی۔ کوئی اور جانور ہوتا تو مجھے ذرا بھی فکر نہ ہوتی۔ یہ محترمہ کس سلسلے میں تشریف لا رہی ہیں؟ دوڑنے کے انداز میں بڑا بانک پن تھا۔ میں کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور ہتھنی صاحبہ میرے پاس تشریف لے آئیں۔ انہوں نے مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر مجھے دیکھا، سونڈ اٹھائی اور میری سونڈ کو اپنی سونڈ میں لپیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تو وہ چنگھاڑ کر بولی، کیسے ہو تم؟ شکل سے ہی بے وقوف نظر آتے ہو۔ مجھے دیکھو، کتنی سڈول، کتنی حسین ہوں میں۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، کیوں اپنی زندگی کی دشمن بن رہی ہو؟ ارے تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ نوجوان ہاتھی ہو، کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں، اگر شامت آ رہی ہے تمہاری تو الگ بات ہے، ورنہ بھاگ جاؤ یہاں سے، بہت اچھا ہوگا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، تمہیں مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہوگا۔ دیکھو، میرا مشورہ بہت اچھا ہے تمہارے لیے، تم اس وقت جس خطرے سے دوچار ہو میں تمہیں اس کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتا، البتہ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہاں سے چلے جانا تمہارے حق میں مفید رہے گا۔ جو ہستی تمہیں نقصان پہنچائے گی تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔
جواب میں ہتھنی میرے قریب پہنچ گئی اور ایک بار اس نے اپنی سونڈ میری سونڈ میں لپیٹنے کی کوشش کی، لیکن میں جانتا تھا کہ ایمبینا اور کچھ سمجھے نہ سمجھے اتنا ضرور سمجھ سکتی ہے کہ وہ ہاتھی کی مادہ اور کسی بھی مادہ کو برداشت کرنا ایمبینا کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ہتھنی تو نہ دیکھ سکی، لیکن میں نے دیکھ لیا تھا کہ ایمبینا آہستہ آہستہ بل کھاتی ہتھنی کی جانب بڑھ رہی ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ غصہ ہے۔ ماری گئی بیچاری ہتھنی۔ بہرحال میں نے سمجھایا تھا کہ باز آ جا ان بھیڑ مستیوں سے، لیکن نہیں مانی۔ بھلا میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے؟ ایمبینا نے اس کے داہنے پاؤں میں کاٹا اور ہتھنی زور سے چنگھاڑی۔ اس نے پلٹ کر ایمبینا کی طرف دیکھا، لیکن ایمبینا بڑی برق رفتاری سے بل کھاتی ہوئی دور نکل گئی تھی۔ ایک ہاتھی کے لیے سانپ پکڑنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، اس کا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہتھنی نے ایمبینا کا تعاقب کیا تھا، لیکن ایمبینا کسی ایسی جگہ روپوش ہو گئی جہاں ہتھنی اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ گھاس میں سونگ ڈال ڈال کر ایمبینا کو تلاش کرنے لگی، لیکن ایمبینا کم از کم اس معاملے میں جس قدر چالاک تھی میں جانتا تھا۔ میں تمسخر بھری نگاہوں سے ہتھنی کو دیکھ رہا تھا۔ بہرحال میں جانتا تھا کہ ایمبینا کس قدر زہریلی ہے۔ بالآخر اس ہتھنی کی زندگی کا اختتام ہو جائے گا۔ وہ ابھی بھی جگہ جگہ ایمبینا کو تلاش کر رہی تھی اور میں اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ پھر وہ کچھ قدم آگے بڑھی اور چکرانے لگی۔ اب وہ شاید مجھ تک پہنچنے کی کوشش میں ناکام رہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ اچانک اس کے دونوں گھٹنے زمین پہ آ ٹکے، پھر اس نے اپنا سر بھی زمین پر ٹکا دیا اور اس کے بعد وہ وہیں لیٹ گئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ایمبینا کا زہر کام کر چکا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ مر رہی تھی اور کچھ دیر کے بعد وہ ساکت، اس کا بدن پانی بن کر بہنے لگا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ اتنا تو میں جانتا تھا کہ ایمبینا مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اور بھلا وہ یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ کوئی میری جانب نگاہ التفات سے دیکھے۔ لیکن آخر تھی نا مادہ عقل سے خالی، پھنکارتی ہوئی میرے سامنے آئی اور میں غسیلی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ تم نے اس کی حرکت نہیں دیکھی؟ وہ تمہاری جانب محبت سے بڑھ رہی تھی۔ کیا میں یہ برداشت کر سکتی ہوں؟ بیوقوف ہے تو، بالکل جاہل اور نکارا۔ تجھے اتنی عقل نہیں کہ میں وہ نہیں تھا جسے سمجھ کر وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ کیا اس کی موت اتنی ہی ضروری تھی؟ تو تم نے اس کے لیے اس قدر افسردہ کیوں ہو؟ اس لیے کہ تو نے آخر ایک زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ میں ہر اس زندگی کا خاتمہ کر دوں گی جس نے تمہاری طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ نگاہیں صرف میرے لیے مخصوص ہیں۔ میں بے بسی سے ہنسنے لگا۔ پھر میں نے کہا، خیر اب تو جو بکواس چاہے کر لے، مجھے تیری یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ نہ صحیح، لیکن تم نے دیکھ لیا، کیا ہی ناپائیدار چیز ہے، کتنی آسانی سے میں نے اسے زندگی سے محروم کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ناگن کے سامنے ہاتھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کیا؟ میں نے غسیلے انداز سے کہا، تو مجھے ہاتھی سمجھ رہی ہے کیا؟ چلا تو ذرا صحیح مجھے کاٹ کر تو دکھا، ایمبینا پیار بھرے انداز میں بولی۔ تجھے تو میں اس وقت بھی نہ کاٹوں جب مجھ پر زندگی تنگ ہو گئی ہو، مگر مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں آیا۔ تو ٹھیک ہے، تو اپنے پسند کی جون بدل لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں نے غسیلے انداز میں جواب دیا، اور ایمبینا خاموش ہو گئی۔ وقت تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ ہم دونوں جنگل کے سلسلے کا عبور کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ایمبینا نے ابھی تک اپنی آپ کو کسی اور روپ میں تبدیل نہیں کیا تھا۔ وہ ناگن ہی بنی ہوئی تھی اور برق رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ ہاں، اس وقت اسے دقت پیش آتی تھی جب جنگل میں لمبی لمبی جھاڑیاں اور کانٹے نظر آتے۔ میں مست ہاتھی بنا ہوا ان جھاڑیوں، کانٹوں اور چھوٹے درختوں کو روندتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے کئی بار ایمبینا سے کہا کہ اگر وہ بھی ہتھنی بن جائے تو یہ جھاڑیاں ہی کیا، یہ چھوٹے موٹے درخت بھی بیکار ثابت ہوں اور ان سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا اسے، لیکن وہ میری بات نہیں مان رہی تھی۔ پھر رات کا وقت تھا۔ کہیں دور سے ہاتھیوں کے چنگھاڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ غالباً ہاتھیوں کا کوئی غول تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے ان سے بچنا چاہیے، کہیں ان کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ میں نے رخ تبدیل کر دیا اور تیز رفتاری سے ایک جانب بڑھنے لگا۔
پھر اچانک ہی کچھ ہو گیا۔ ہاں بالکل اچانک ہی۔ میں یوں محسوس کرنے لگا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو اور میں آسمان سے زمین میں گرتا جا رہا ہوں۔ پھر میرے اپنے کانوں نے ایک خوفناک دھماکہ سنا۔ یہ میری بھاری بھرکم بدن کے گھڑے میں گرنے کا دھماکہ تھا۔ چوٹ کا احساس تو خیر زیادہ شدید نہیں تھا، لیکن گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش میں کافی جدوجہد کرنی پڑی۔ گھڑا بہت گہرا تھا اور میری پہنچ سے باہر۔ میں نے اس سے نکلنے کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ میرے حلق کی چنگھاڑیں بلند ہو رہی تھیں اور میں بری طرح پریشان تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیا ہوا۔ یہ گھڑا بے شک زمین میں تھا، لیکن اس کا اوپری حصہ پتوں سے ڈھکا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے اسے پتوں میں خاص طور پر ڈھک کر چھپا دیا گیا۔ لیکن ایسا کس نے کیا اور کیوں کیا، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پھر ایمبینا کو دیکھا جو گھڑے میں اتر رہی تھی۔ میں بے چینی سے اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایمبینا گھڑے میں داخل ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے بے بسی سے ادھر ادھر بھاگتے اور چیختے چلاتے دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ کہنے لگی، ارے واہ میرے بے وقوف ساتھی، اب بتاؤ اپنے بھاری بھرکم اور طاقتور بدن کو اس گھڑے سے باہر کیسے نکالو گے؟ تو میرا مذاق اڑا رہی ہے؟ اتنی بلندی سے گرنے سے میری کافی چوٹ لگی ہے، اس کی وجہ ہے نا؟ بھاڑ میں جائے وجہ، میں کہتا ہوں مجھے یہاں سے باہر نکالو، میں باہر نکل کر دکھاؤں تمہیں، اس نے کہا اور میں اسے گھورنے لگا۔ واقعی میرے باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی، تم اپنے اس طاقتور وجود کو بہت شاندار سمجھتے تھے، درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دینا، جھاڑیوں کو روند ڈالنا، جنگل کے جانوروں کو اپنی سونڈ میں لپیٹ کر زمین پر دے مارنا، یا طاقتور جانوروں کے جسموں کو اپنا پاؤں رکھ کر ختم کر دینا۔ اگر سب کچھ ہوتا تو اس وقت تم اس گھڑے سے باہر بھی نکل سکتے تھے۔ امبینا، میرا مذاق اڑانے کے بجائے یہاں سے باہر نکلنے کی کوئی ترکیب بتا۔ ویسے تو سمجھدار ہے کہ تو نے جلد بازی میں کوئی جسم نہیں اختیار کیا، ذرا بلندی کی طرف دیکھو، ایمبینا نے کہا اور میں نے نگاہیں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ گھڑے کے کنارے ایک درخت لگا ہوا تھا اور اس درخت سے کافی بلندی پر کچھ پرندے پر پھیلائے گردش کر رہے تھے۔ مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ آ تو رہی ہے مگر تو اس پر غور نہیں کر رہے۔ کیا مطلب؟ ان پرندوں کو نہیں دیکھ رہے؟ ہاں دیکھ رہا ہوں، آزاد فضاؤں کے باشندے، دیکھو کس طرح زمین کی مصیبتوں سے الگ اپنی پرواز میں مصروف ہیں۔ کیا ہم ان خوبصورت پرندوں کا روپ نہیں دھار سکتے؟ یہ سنسار ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں رہے گا، اتنے بلند ہو جائیں گے کہ سب کچھ نیچا نظر آئے گا۔ میں نے ایمبینا کی بات کو سنا، بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، کیا تم ان پرندوں کا روپ دھارنے کے لیے تیار ہے؟ اپنے جادو سے میں ایک ایسے پرندے کا روپ دھار سکتی ہوں جس میں پھولوں کے سارے رنگ ہوں اور جس کے پر خوب مضبوط ہوں اور جو بہت بلندی تک اڑ سکے، اور میں ایسا ہی کر رہی ہوں۔ یقینی طور پر یہ سب سے اچھا کام ہے۔ پرواز کرتے ہوئے ہم دور سے دور تک جا سکتے ہیں اور ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ تو میں نے امبینا سے کہا، ٹھیک ہے، اس طرح مجھے اس گھڑے سے نکلنے میں بھی آسانی ہوگی۔ سو میں نے اپنا عمل آزمایا اور اپنا سانس روک کر اپنے وجود کو سمیٹنے لگا۔ جون بدلنے کا جادو عمل میں آیا اور امبینا بھی شاید یہی کر رہی تھی۔ اس کا پتلا، لمبا، چمکدار، سنہری دھاریوں والا بدن سمٹتا جا رہا تھا اور کچھ دیر کے بعد اس نے جس پرندے کا روپ دھارا وہ واقعی ہی دنیا میں تو کوئی نہ ہوگا۔ خوب بڑا، مضبوط اور چوڑے پڑوں والا، خوبصورت چونچ اور بدن پر ایسی رنگین حسین دھاریاں کہ دیکھنے والوں کی نگاہوں کو بھا جائیں، اور ایسے میں ایسا ہی کرنا میرے لیے بھی مشکل نہیں تھا۔ سو میں نے ایمبینا کا ساتھ دیا اور اس کے بعد ہم دونوں اس گھڑے سے فضا میں آ گئے۔ لیکن ابھی ہمیں زیادہ وقت نہ گزرا تھا اور ہم اس درخت تک ہی پہنچے تھے جو گھڑے کے کنارے تھا، اور اس کی شاخ پر بیٹھ کر آپس میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے کچھ عجیب و غریب جانوروں کو دیکھا جو دوڑتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے، اور یہ جانور تو واقعی بالکل اجنبی تھے، ہمارے ان اجسام سے بہت مختلف جو ہم نے اس وقت اپنائے ہوئے تھے۔ یہ 2 پاؤں والے جانور
تھے ان کے، لیکن ان کے ہاتھ بھی تھے اور ان کے جسم کسی خاص چیز سے ڈھکے ہوئے تھے اور ان کا رنگ و روپ بھی عجیب تھا۔ سو ایمبینا نے آنکھیں بند کر کے اپنا عمل دہرایا اور اپنے جادو کے زور سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ پھر میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، یہ انسان کہلاتے ہیں اور ان کے بارے میں تو عجیب و غریب انکشافات ہوئے ہیں مجھ پر۔ جانتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے؟ انسان؟ یہ کون سا جانور ہے؟ میرا علم کہتا ہے کہ کائنات کا سب سے خوفناک جانور، ایک ایسا جانور جو سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ وحشی ہے۔ خیر ایسا تو نہیں، میں ہاتھی کا روپ دھارے ہوئے تھا تو میں نے ان میں سے ہر ایک کو میں توڑ مروڑ کر ختم کر سکتا تھا، لیکن اب کی بات مختلف ہے۔ میرا علم یہی کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے میرا علم کہ تم نے صحیح وقت پر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اگر تم ہاتھی کے جسم میں اس گھڑے میں پڑے ہوتے تو یہی تو ہیں جنہوں نے تمہارے لیے یہ گھڑا کھودا تھا، یہ تمہیں یہاں سے پکڑ کر لے جاتے یا ہلاک کر دیتے۔ چلو بہتر ہے یہ کہ ہم لوگ یہاں سے پرواز کریں اور کہیں دور نکل جائیں۔ وہ لوگ ایمبینا کے کہنے کے مطابق سچ مچ گھڑے میں ہاتھی کو تلاش کر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے وہاں سے پرواز کی اور پھر بلندی پر زیادہ سے زیادہ دور تک چلے گئے اور اس کے بعد ایک سمت اختیار کی، اور واقعی اس کا تو مزہ ہی کچھ اور تھا۔ پرندے فضا میں بے شک تھے، لیکن ہم سب سے اونچے اور ہم بلندیوں کے ساتھ ساتھ ایک اجنبی اور نئی دنیا کی طرف تیز رفتاری سے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ بہت لمبا سفر کر لیا تھا ہم نے، لیکن نیچے اترنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ پھر درختوں اور جنگلوں کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور ہم بہت دور پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد ہم نے جو دیکھا وہ بڑا اجنبی تھا۔ بس عجیب و غریب جگہیں بنی ہوئی تھیں۔ ہمارے علم نے ہمیں بتایا کہ یہ انسانوں کی رہائش گاہیں ہیں، وہ انہیں مکانات کہتے ہیں۔ ہم نے انہیں بڑی حیرت اور دلچسپی سے دیکھا اور ہمارے دل میں یہ تجسس بیدار ہو گیا کہ ذرا سے نیچے اتر کر ان جانوروں کو قریب سے دیکھیں جو انسان کہلاتے ہیں۔ ایمبینا بھی اس بات کی خواہش مند تھی، لیکن جب ہم نے انہیں دیکھا تو ہمیں احساس ہوا کہ یہ تو واقعی بڑی انوکھی دنیا کے انوکھے لوگ ہیں اور سچ مچ عام جانوروں کی مانند نہیں ہیں، بلکہ ان کا تو انداز، ان کا رنگ ڈھنگ ہی نرالا ہے۔ ایمبینا کہنے لگی، کیا یہ ایک دلچسپ مشغلہ نہیں ہے پراتھا کہ ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں؟ مگر کیسے؟ بہتر ہوگا کہ کسی گوشے میں بیٹھ کر اپنے علم کو آواز دیں، ہمیں کیا نہیں معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور ہم اس کے بعد ایسی مناسب جگہ تلاش کرنے لگے جہاں ہم اتر سکیں۔ جگہیں تو یہاں بے شمار تھیں، بلا شبہ صرف گھنے جنگل نہیں تھے، ورنہ کئی جگہ تو ایسے حسین درخت لگے ہوئے تھے کہ جنگلوں میں بھی نظر نہ آئیں۔ سبز گھاس کے میدان کے بس یوں محسوس ہوا کہ ان پر اترو اور ان کے درمیان کلیلیں کرتے پھرو۔ سو ایمبینا کو بھی ایک گھنا اور چوڑا درخت پسند آیا اور ہم نے وہیں پر اترنے کے بعد انسانوں کے بارے میں جاننا شروع کر دیا۔ ان میں نر اور مادہ دونوں تھے، بچے بھی تھے۔ ان کا طرز زندگی جانوروں کی نسبت بہت شاندار تھا۔ ان کے سوچنے کا عمل اور سوچنے کا انداز اور اس کے بعد جدت ترازیاں، ہم تو حیرت سے آنکھیں کھول کر رہ گئے۔ بھلا جنگل کے جانوروں یا کسی بھی طرح کے جانوروں میں یہ عقل کہاں سے پائی جاتی ہے؟ یہ مخلوق تو بالکل ہی مختلف تھی اور بلا شبہ یہ اسی قابل تھی کہ اسی انداز میں رہیں۔ ایمبینا نے مجھ سے کہا، پراتا، کیا ان کے درمیان رہ کر ہم زندگی کے ایک نئے رنگ سے روشناس ہو سکتے ہیں؟ ہزاروں سال کے بعد ہمیں یہ قوت حاصل ہوئی ہے کہ ہم اپنی جون بدل سکیں، تو اگر ہم انسانوں ہی جیسے بن کر ان کے درمیان آئیں تو تمہیں کیسا لگے گا؟